الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جو قرآن کریم کی تفصیل کا یہ سلسلہ جو جاری کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے ان آیتوں کی تفسیر کی جائے۔ ابھی جو قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی ہے وہ 12ویں نمبر کی نیدہ ہے، 12ویں نمبر کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کچھ باتوں کا حکم دیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 100 اور 101 نمبر کی آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اے ایمان والو، اگر تم لوگ اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی کسی جماعت کی اطاعت کرو گے، یردوکم تو وہ تم کو لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین کفر کی طرف۔ اگر تم اہل کتاب کا کہنا مانو گے تو تمہارا ایمان جو ہے سلب ہو جائے گا، تمہارے ایمان کو ختم کرنے کی وہ لوگ کوشش کریں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور کیسے تم کفر اختیار کر سکتے ہو اور کیسے تم کفر کے بارے میں سوچ سکتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور حال کہ تمہارے میں اللہ کے رسول موجود ہیں، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اور جو شخص اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم پس تحقیق کو اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل کتاب کی اطاعت کرنے سے، اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا ہے۔ اہل کتاب سے مراد ہے یہود اور نصارہ۔ یہود اور نصارہ کی اطاعت کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا۔ وہ جتنی بھی میٹھی میٹھی باتیں کریں لیکن ان لوگوں کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کو کیسے ختم کیا جائے۔ آج بھی ہم دنیا پر نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کی جتنی بھی اچھے انداز میں چاہے بات ہو ایمان والوں کے لیے، لیکن اس کے پس پشت تو یہی بات ہوتی ہے کہ ان ایمان والوں کے ایمان کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے پیچھے ان کے رات دن کوششیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے اسی بات کی طرف ایمان والوں کو متنبہ کیا، چونکہ ایمان والوں سے اللہ کو محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کا ایمان ختم نہ ہو جائے، ان کے ایمان میں کئی دراڑیں نہ آ جائے۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تم اہل کتاب میں سے کسی ایک جماعت کی اطاعت کرو گے، ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارو گے، تو وہ لوگ تم کو ایمان کے بعد کافر ہونے کی طرف لے جائیں گے، یعنی ایمان کے بعد کفر کی طرف تم کو لوٹا دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے پھر بیان کیا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم میں دو چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو تمہارے سامنے قرآن کریم اتر رہا ہے اور وہ قرآن کریم کی آیتیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں، یعنی قرآن کریم جب موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے تم دوسرے کی اطاعت کیسے کر سکتے ہو؟ دوسری چیز، تمہارے میں اللہ کے رسول موجود ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کا علم حاصل کرنا ہے تو اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر تم اس چیز کا علم حاصل کر سکتے ہو۔ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں تو پھر تم کو اہل کتاب کی اطاعت کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ اب یہ آیتیں تو اس زمانے کے حساب سے ہیں، لیکن قرآن کریم تو قیامت کے دن تک ہے، تو ہمارے لیے اس میں رہبر یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی دو چیزیں موجود ہیں، قرآن کریم بھی موجود ہے
اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ان کے ارشادات اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی موجود ہیں. جو شخص ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت پر رکھیں گے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا تھا میرے بعد میں اپنے پیچھے دو چیزوں کو چھوڑے رکھتا ہوں, چھوڑ کر جاتا ہوں, جو بندہ ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ایک قرآن کریم ہے اور ایک میری سنتیں ہیں. جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. یہی دو باتیں یہاں پر بھی بیان کی ہے, قرآن کریم اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. آگے بیان کیا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گئے. کیا مطلب؟ اللہ کی باتوں, اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق وہ زندگی گزارے, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو زندگی گزارے. تو آگے بیان کیا فقد ہدی الی صراط مستقیم, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں گے. اس لیے ان آیتوں کے ذریعے سے تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے کسی غیر مذہب کی اتباع نہ کریں, ان کی مشابہت اختیار نہ کریں. اس لیے کہ ان کی مشابہت اختیار کرنا ایسا ہے گویا کہ ہم نے ایسا سمجھا کہ ہمارے دین میں ان چیزوں کی کمی ہے, اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں. تو سختی سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو اس بات کی تعلیمات دی کہ ہم دوسرے قوم کی مشابہت اختیار نہ کریں, دوسرے قوم کی باتوں کی اتباع نہ کریں, اس لیے کہ ان کا یہی تدبیر اور یہی چالاکی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ایسی باتیں رکھتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارا ایمان کھوکھلا ہو جائے. یہ قرآن کریم کی آیت کی وضاحت ہے. یہ قرآن کریم اور اس کے بعد والے آیتیں اور اس سے پہلے والے آیتیں نازل کب ہوئیں اس کو بھی ہم سمجھ لے گئے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو وہاں پر دو قبیلے کافروں کے تھے, مشرکین کے دو قبیلے تھے, اوس اور خزرج. یہ دو قبیلے تھے. ان دونوں کے درمیان میں وقتاً فوقتاً بہت بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھیں. جب وہ اسلام میں داخل نہیں تھے اس وقت کی بات ہے, بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی. ایک بات پر کئی سالوں تک جنگیں ہوتی رہتی تھی. انہی میں سے ایک جنگ ہے جنگ بعاث. وہ 100 سال تک ایک چھوٹی سی چیز کو لے کر ہوئی ہے, لیکن جب اسلام ان کے اندر داخل ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر محبت پیدا کر دی اور ان دونوں کو آپس میں ملا دیا. یہ بات جو ہے یہودیوں کو کھٹکتی تھی. ایک مرتبہ شماس بن قیس یہودی کا ایک آدمی بازار سے نکل رہا تھا, اوس اور خزرج کے لوگوں کو آپس میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور محبت بھرے انداز میں ان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا. وہ یہودی تھا. تو اس نے ایک آدمی کو یہ کہا کہ تو جا, اور جو جنگ بعاث ہوئی تھی اس وقت آپس میں ان لوگوں نے ایک دوسرے کو حیران کرنے کے لیے جو اشعار کہے تھے, ذلیل کرنے کے لیے جو اشعار کہے تھے, ان میں سے ایک شعر ان کے سامنے جا کر پڑھ دے. چنانچہ وہ ایک آدمی گیا اور جنگ بعاث کے موقع پر جو انہوں نے جو شعر پڑھے تھے وہ شعر اس نے شروع کر دیے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس شعر کے جب شروع کرنے کے نتیجے میں ان کو وہ جنگ یاد آ گئی اور آپس میں بول چال شروع ہو گئی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ جھگڑے کے قریب ہو گئے. یہ بات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں پر حاضر ہوئے اور غمزدہ ہوئے اور کہ تم نے تو جاہلیت کی رسم اور جاہلیت کی چیز کو واپس اختیار کر دیا. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑی نصیحت کر کے ان کو الگ کیا. ایسے موقع پر یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. اصل یہود جو ہوتا ہے, آج بھی یہود جو ہے اس کی یہی چالیں ہوتی ہیں. یہود جو ہے اس زمانے میں اس کو دو چیزیں کھٹکتی تھی. کیا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب پہنچے تو ان کے مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ختم ہو گئے, سب اتباع کرنے والے ہو گئے اللہ کے نبی کی. یہ چیز ان کو کھٹکتی تھی کہ ہمارے مذہب کی اتباع کیوں نہیں کی جاتی. ایک چیز تو یہ تھی. دوسری چیز کیا تھی, جب یہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں لڑتے تھے تو یہ یہودیوں کا فائدہ ہوتا تھا. فائدہ کیا ہوتا تھا, دونوں قبیلے کے لوگ یہودی کے پاس جاتے اور وہاں سے سودی قرضے پر وہ ہتھیار خریدتے, جس سے ان یہودیوں کا فائدہ ہوتا. جب اسلام آیا وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے تو ان کا کاروبار بھی ختم ہو گیا. آج بھی یہی ہے, یہودی آپس میں ایک دوسرے کو لڑواتا ہے اور اپنے ہی ہتھیار دونوں جماعتوں کو بیچتا ہے اور اس طریقے سے اپنا کاروبار چلاتا ہے. تو یہ حرکتیں ابھی کی نہیں ہیں,
وہ ان کے داداؤں سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اگر تم نے ان کی اتباع کی تو یہ لوگ تم کو ایسے کفر میں مبتلا کر دیں گے، اس لیے کہ لڑائی جھگڑا بھی ایک کفر ہے۔ کہا نا کہ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مومن بندہ کسی مومن بندے سے دوری اختیار کر کے رکھتا ہے تو اس کے ایمان کا خطرہ رہتا ہے۔ تو یہ چیزوں کی طرف اللہ کے نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں اشارہ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں غیر کی مشابہت سے بچاوے اور ہم کو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔